تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں بقا، دوام اور زندگی عطا کی۔ یہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے مہلت ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اس مہلت سے فائدہ اٹھائے اور اپنی اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے دنیا میں کچھ کر جائے۔ اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، انبیاء ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبی دنیا میں آئے۔ کوئی لالچ کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ انسان لوگوں کی غلامیوں سے نکل کر اللہ کی غلامی میں، اللہ کی عبادت میں آ جائیں، اور انہوں نے اپنا یہ کام کیا۔ وہ سارے کامیاب تھے، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ تھے، لیکن ان کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنا جھنڈا لے کر آئے گا، اور اس جھنڈے کے نیچے اس کی امت ہوگی، جتنے بھی لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے، اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لوگ ہوں گے۔ لیکن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جو اکیلے ہی جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہوں گے، کسی ایک بندے نے بھی ان کی دعوت پر ایمان نہیں لایا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی محنت کی۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، ساتھ ہی شہید کر دیا گیا۔ تو اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت الرسولا، اللہ رب العالمین نے ہر امت میں، ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو مبعوث کیا۔ کس مقصد کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ان اعبدوا اللہ، یہ پیشانی احکم الحاکمین کے سامنے جھکے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے اپنے آپ کو، طاغوت، گندے نظام، ان سے بچا کے رکھے۔ یہ نبیوں کی دعوت تھی۔ کاہن، جادوگر، باطل قوانین، رسم و رواج، جاہلیت کی باتیں، جاہلیت کی رسومات، ان سب کا انکار نبیوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی رکھا کہ ان اعبدوا اللہ، لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور طاغوت، طاغوت ہوتا ہے شیطان، شیطان کے نظام، شیطان کے قوانین، شیطانی رسومات، ان کا انکار کریں۔ آج میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ جو 1200 سال تک پوری دنیا پر عدل اور انصاف قائم کرتی رہی، آج کسی ایک جگہ پر بھی وہ اس طرح آزاد نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ غلامیاں، کفر کی غلامیاں، کفر کے نظام، ان کے کلچ انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ IMF سے لے کر جتنے ادارے بنے ہوئے ہیں وہ مسلمان ملکوں کی ڈوریاں ہلاتے ہیں۔ طاغوت کے یہ سارے سسٹم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت پر لوگوں کو لگائیں اور شیطان کے راستوں سے لوگوں کو روکیں۔ اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے ان کو اور سیدہ حوا ہماری ماں ان کو نکالا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جلیل القدر نبی، ابو البشر
یعنی سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بیوی، انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ اللہ ناراض ہوا، ایک پھل جو نہیں کھانا تھا انہوں نے کھایا، اللہ نے دنیا میں بھیجا، یہ نظام تھا، دنیا میں ہم سب نے آنا تھا۔ تو وہ دونوں میاں بیوی آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا دعا کرتے رہے۔ کیا دعا کرتے رہے؟ ربنا ظلمنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا لنکونن من الخاسرین، ہم خسارے والے، گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اتنا جلیل القدر نبی، اور کس کے سامنے اپنا سر جھکایا، کس سے دعا کی؟ رب العالمین سے مانگا، اللہ سے دعائیں کیں، پھر اللہ نے بہت لمبے عرصے کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر اللہ نے ان کو اولاد دی، اللہ نے ان کو اولاد دی، صبح و شام اولاد دی، ان کی پسلیوں سے بچے پیدا ہوئے۔ یہ رب کا نظام تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبیوں کی دعوت کی بنیاد ہے کہ پکارنا کس کو ہے؟ بولیں، پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مدد خود کرنے پر بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ نبیوں کی دعوت کی بیس ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے، اور ہم نے تو اپنی جانوں پہ کتنا ظلم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو جلیل القدر نبی ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عمر تھی؟ 1100-1200 سال، بڑی لمبی عمر۔ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی۔ اچھا یہ سوال ہے کہ تبلیغ کی کس بات کی؟ نہ برادری کی، نہ رسم و رواج کی، نہ طاغوت کی، نہ شیطان کی، نہ باطل نظاموں کی، الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، یہ وجہ ہے جس وجہ سے اس دنیا میں سارے فتنے کو، بات سمجھ آئی ہے؟ سارے جمع ہو گئے، سب نے جمع ہو کر طاغوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاذ کھڑا کر لیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لوگو اللہ کو پکارو، اس سے دعائیں کرو، جب تم اللہ سے مانگو گے، اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہیں نعمتیں دے گا، پانی برسائے گا، غذا دے گا، برکات دے گا، تمہارے لیے آسمانوں سے بارشیں نازل کرے گا، تمہاری دعائیں سنے گا۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 950 سال کمزوری نہیں آنے دی، بلکہ اپنا مشن جاری رکھا۔ یہی میرے محترم بھائیوں نبیوں کی دعوت ہے۔ اور تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ عزتیں اس کلمے کے اندر ہیں، اس کلمے کے غلبے کے اندر ہیں، باقی کہیں عزت نہیں ہے، باقی ذلتیں ہیں، پستیاں ہیں، رسوائیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے،
طائف میں جا کر لوگوں کو دعوت دی. اس دعوت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہاں کے غنڈے اور بدماشوں نے نوجوان خرمستی والے لڑکوں کو پتھر دے کر اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے پتھر برسائے، زخمی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لت پت. فرشتے آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان قیمہ بنا کے رکھ دیں. فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو دین پر کھڑے ہوں. اور وہی ہوا کہ طائف کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آئندہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ ایسے تابعین، تبع تابعین، محدثین وہاں سے نکلے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. یونس علیہ السلام، داود علیہ السلام. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آج کل کسی کو تھوڑی سی دنیا عطا کر دے نا، کبر آ جاتا ہے. مسکین، غریب، کمزور، ان کو وہ حقیر جانتا ہے. داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر جنوں اور مخلوق کو لگا دیا، لیکن وہ کس بات کی دعوت دیتے رہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تم نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہ ہو. اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، رشتہ داریاں چھوڑی، ہجرت پر مجبور کیا گیا. آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، گھر کو چھوڑا. صحابہ شہید ہوئے، سیدہ سمیہ کی شہادت، عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. کتنے صحابہ ہیں جنہیں شہید کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. پھر 8 سالوں کے بعد اسی مکہ میں فاتح بن کر واپس آئے. مشن تھا نا کہ میں نے لوگوں کو توحید پر لگانا ہے، میں نے لوگوں کو اسلام پر کھڑا کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے مدد کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. عبادت تو اسی رب کی ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں معذوری سے بچا لیا، نابینا ہونے سے بچا لیا، اس نے ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیا. تو میرے محترم بھائیوں، نبیوں کی دعوت توحید کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت طاغوت سے اجتناب کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت اسلام کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت دنیا میں امن کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت دنیا میں خیر خواہی کی دعوت ہے، نبیوں کی دعوت انسانوں کی کامیابی کی دعوت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھ لیں، عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی تو اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی. جب عقیدے میں سقم ہوگا تو اعمال میں بھی سقم رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، انیس سو تہتر کے آئین میں جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان ہے، اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جس بنیاد پر ہمارے ملک کی اساس قائم ہے. 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور کتاب و سنت یعنی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاکستان میں نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد 73 کے آئین کے بننے کے کچھ مہینوں کے بعد قادیانی، مرزائی، ان لوگوں کو غیر مسلم کافر قرار دیا گیا. وہ تو ایک قانونی چیز تھی جو امپلیمنٹ ہوئی، پھر پوری امت مسلمہ کے اندر یہ اب بھی باقی ہے. ہم سب نے دیکھا کہ جو پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، وہ بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد پر ضربیں لگائی جائیں. بہت سارے کاموں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کروائیں. ابھی ایک ختم نبوت کا عقیدہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو مسلمانوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہے، اس پر وہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے یا اس عقیدے کو کمزور کیا جائے. مختلف حکومتوں کے ادوار میں قوانین پاس ہوئے، معاملات ہوئے، لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. تو ابھی بھی یہ روش جاری ہے، اور اس روش کے اندر مختلف ہیلوں بہانوں سے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ ختم نبوت کے حوالے سے سستی کا شکار ہو جائیں. ابھی پچھلے دنوں ربوہ کے اندر، جسے چناب نگر نام دیا گیا، وہاں پر ایک شخص پر کچھ عرصہ پہلے ایک کیس ہوا، کیونکہ ان کو اپنی عبادت گاہ پر مسجد نام لکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ لکھنا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا اور اپنی دعوت اور تبلیغ پیش کرنا، اس پر پابندی ہے. پاکستان کے قانون میں بھی شرعی طور پر تو ہے ہی ہے، پابندی ہے، جرم ہے یہ. تو اس شخص پر یہ پرچہ ہوا تھا کہ اس نے تحریف قرآن کیا، یعنی یہ قرآن کے تحریف کرتا ہے. یہ تحریف کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں، خاتم النبیین. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں پر مہر ہوں. مہر سے مراد ہوتا ہے اینڈ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد
کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، شریعت بھی آخری. تو اس پر پرچہ ہوا کہ یہ تحریف قرآن اور اپنے مرزائیت کی تبلیغ کرتا ہے. وہ چلتا چلاتا اوپر والی کورٹس میں گیا. تو فیصلہ آیا، متنازع تھا. اس سے پہلے بھی کئی متنازع فیصلے آئے، اس سے پہلے قوانین بھی پاس کرنے کی کوشش کی گئی. مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے توہین رسالت، توہین اسلام، توہین قرآن مسلمانوں کے دلوں سے بھی نکالی جائے، ان کے قانونوں سے بھی نکالی جائے. تو میرے محترم بھائیوں، آج امت مسلمہ کی جو نوجوان نسل ہے بالخصوص اور بالعموم سارے، وہ دنیا پرستی، دھوکے، ظلم و جبر، دین دوری، دین بیزاری، للہیت سے جوں جوں دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ ٹینشن نہیں لیتے. ٹینشن نہیں لیتے. وہ ٹھیک ہے جی، کیا ہے مسئلہ، نصاب ان کے، سیلیبس ان کا، یونیورسٹیاں ان کی، سارا وہ ایسا نظام پڑھاتے ہیں کہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو معوف کر دیا. سوشل میڈیا ان کے دماغوں میں ڈال دیا، ان کو اور کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں پتا. صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک انگلی چلتی رہتی ہے. موبائل، انٹرنیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. ان چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے، بنیاد ہے. اس کو جو بدلتا ہے وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. یاد رکھ لینا، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں. اب قیامت تک یہی شریعت چلے گی، یہی قرآن چلے گا. ایک چیز. دوسرے نمبر کے اوپر شعبان کا مہینہ ہے. ماہ شعبان فضیلت والا مہینہ ہے. کیوں کہ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھے جتنے شعبان میں رکھے. رمضان کی تیاری کے لیے، حتیٰ کہ پہلے 15 دن آپ روزے رکھتے رمضان کی تیاری کے لیے. ویسے تو نفلی روزے ہیں نا، سوموار اور جمعرات، اور اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام البیض. لیکن شعبان کے پہلے 15 دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے کی حالت میں ہوتے تھے. لیکن 15 شعبان کو شب برات کا نام دیا گیا. ابھی رجب کا مہینہ گزرا تو اس میں 26 کو لوگ کہتے تھے شب معراج ہے، حالانکہ معراج کی رات کی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے. معراج ہوئی، اللہ کے پیغمبر آسمانوں پر گئے، لیکن کس تاریخ کو گئے اس بارے میں شدید اختلاف ہے. شب برات جسے کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شب لفظ ہی فارسی زبان کا ہے. میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے، شب جو لفظ ہے نا، یہ فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے. عربی کے اندر تو اللیل کہتے ہیں یا لیلہ کہتے ہیں. عربی میں تو شب کا لفظ ہی کوئی نہیں. شب برات، برات چلو قسمت کو کہہ لو تو یہ شب برات کا لفظ ہی دیسی ہے، شرعی لفظ نہیں ہے. سورہ دخان کی آیت کا نا لوگ حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ اصل پتہ کیا چیز ہے، مولویوں کے کاروبار ہیں، ان کا بزنس ہے.
معراج آئے گی، شبرات آئے گی، بندہ مرے گا، تیجا ہوگا، کل ہوگا، 40واں ہوگا، پیسہ ملے گا، حلوے کھائیں گے، کپڑے ملیں گے. یہ تو بزنس ہے ان کا. شریعت کیا ہے؟ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. تو میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات میں نازل کیا. وہ مبارک رات شب معراج ہے، سورہ دخان. دوسرا اٹھا کہتا ہے نہیں نہیں، وہ مبارک رات 15 شعبان کی رات ہے. اس رات کو شب رات ہے. شب رات کو تقدیر بدلتی ہے، یہ ہوتا ہے، پتے گرتے ہیں، جنتی جہنمیوں کا فیصلہ ہوتا ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ اچھا، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹخے، پٹاخے، پھل جڑیاں چلائیں گے. یہ سارا آتش پرستوں کا گندا کام ہے، دین نہیں ہے. اسلام میں چراغاں یا آتش بازی کا کوئی تصور نہیں. اچھا، انہوں نے بھی وہی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اس کو شب رات پہ بھی لگا دیا. اس کو شب رات پہ بھی لگا دیا، جبکہ قرآن مجید نازل ہوا مبارک رات میں نازل ہوا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سورہ دخان ہے. لیکن ہوا کب؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کب نازل ہوا جی؟ لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ نہ رجب میں نہ شعبان میں، بلکہ یہ رمضان کی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس کی آخری 10 دنوں کی جو 5 طاق راتیں ہیں نا، ان میں آتی ہے. کیونکہ ساتھ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. رجب اور شعبان کا تو ذکر ہی نہیں. لیکن آپ نے دیکھا دیگیں پکیں گی، کھانے پکیں گے، تقسیم ہوں گے، ماحول بنے گا، جھنڈیاں لگیں گی، چراغاں ہوگا، محفل نعت، محفل فلاں، سارا کام ایک دن کو مقرر کر کے لوگ جو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں اس کا ثواب ملے گا کہ گناہ؟ یاد رکھ لیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے. بدعت مردود ہے. بدعت میں ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے. لیلۃ القدر مبارک رات ہے، جاگو، پڑھو نفل، کرو دعائیں، کرو سجدے. رات کا قیام، وہ ہے رات جس کو لیلۃ القدر کہتا ہے اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی تیری عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ شب رات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور اس کے اوپر جو یہ پھل جڑیاں پٹاخے ہیں، یہ تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے. یہ تو مجوسی آتش پرست آگ کے پجاریوں کا کام تھا جو امت مسلمہ کے لوگوں نے پکڑ لیا. ویسے آج کل جو معاشی حالات ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ہو جائے گا یہ کام، کیونکہ روٹی لبدی کوئی نہیں. وہ کہتا یار پھل چڑیاں 100 روپے دی کتوں لیا بھی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ دین نہیں ہے، نہ ہی دین میں کوئی اس چیز کا تصور ہے. اور ایک اور حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ روایت سخت ضعیف من گھڑت قسم کی روایت ہے. کیا کہ اس رات کا قیام کرو اور 15 شعبان شب رات کے دن کا روزہ رکھو. یہ روایت ثابت ہی نہیں، سخت ضعیف روایت ہے. ابن ابی صبرہ اس کے بارے میں محدثین نے کہا یہ کذاب تھا، جھوٹا تھا. تو اس دن کا خاص روزہ نہیں ہے. شعبان کے پہلے 15 دن اللہ کے نبی نے اکثر روزے رکھے ہیں رمضان کی تیاری میں. بات سمجھ آ گئی ہے جی انشاءاللہ؟ کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو مقبول ہو، وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہو، وہ عمل کریں جس کا مول پڑے، وہ عمل نہ کریں کہ جو ہمارے دوسرے اعمال کو بھی برباد کر دے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور سنت پر تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات سے جو بچ گیا نا، اس نے اپنا ایمان بچا لیا. کیونکہ بدعات برائیوں کی جڑوں میں سے ایک جڑ ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ نیا کام، نئی نئی چیزیں، نئے نئے نظام، نئے نئے سسٹم،
دیکھ لو آج مرنا بھی مشکل، جینا بھی مشکل، شادی بھی مشکل، ولیمہ بھی مشکل. کیوں؟ شادی پر کروڑوں، تیل، مہندی، مائیوں، براتیں، کوئی شرعی حیثیت نہیں. ولیمہ آسان کرو. مرنا مشکل. بندے کو کینسر تھا، بیمار تھا، لاکھوں کا خرچہ آیا، مقروض ہو گیا، گھر بک گئے، مصیبت میں پڑا رہا، جس کے لیے علاج کرواتا رہا وہ بھی فوت ہو گیا. اب جب وہ فوت ہو گیا تو سارا خاندان، سارے محلے دار، سارے شہردار کیا کہتے ہیں؟ تیجا کر، کل کر، اٹھاڑی کر، 10واں کر، 40واں کر. اگر وہ دال کھلا دے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی دیکھو، ہاں اس نے کل کے اوپر دال کھلا دی، اس کو باپ سے محبت نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ کہاں سے نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت چھوڑ کر گئے اور آپ کے صحابہ نے اسے سمجھا. انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ میت کے گھر میں جمع ہونا اے پھوڑی اور وہاں سے کھانا کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے، اور نوحے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. مشکل کر دیا نا کام، مرنا بھی مشکل ہو گیا. اور اگر وہ بیچارہ پہلے مقروض ہے پھر دوبارہ قرض اٹھا کے تمہیں وہ گوشت کھلائے. میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز نہیں ہے. جنازہ پڑھیں، تدفین کریں، دعا کریں اور اپنے گھر کو جائیں. یہ کوئی فنکشن نہیں ہے. یہ بدعات ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. ویسے جب سے معاشی حالات کمزور ہوئے ہیں نا، پہلے تو 3 دن تک لوگ بیٹھے رہتے تھے اور تیسرے دن ہوتا تھا نا کل. میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے پورے تیسرے دن. آج بندہ مرا ہے تو 2 دن کا وقفہ ڈالیں گے. آج کل کیا ہے جی پتہ ہے کسی کو؟ آج بندہ مرا، کل صبح 9-10 بجے فارغ ختم کروا کے اٹھا دیتے ہیں بندوں کو، جاؤ. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دین نہیں تھا. اگر دین ہوتا تو پھر قائم رہتا. تو دین کیا ہے؟ سادگی کے ساتھ آپ مخلص ہو کر جنازہ پڑھیں، دعائیں کریں، اس کی قبر جب دفن کریں تو دعا کریں، اور اس کی اولاد اور اس کے رشتہ دار اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نیکی کے کام کریں. نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، طہارت پاکیزگی کا پتہ نہیں، اور جناب ختم شریف اور فلانا شریف اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کل کے لیے آئے ہو بھائی، فجر پڑی تھی؟ چپ. قرآن پڑھا تھا؟ سورہ کہف پڑھی تھی؟ نہیں بولے گا. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ تو میرے بھائیوں اصل کی طرف آنا ہے اور غلط سے بچنا ہے. آخری بات 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے محترم بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم لوگ وہ غزہ کے ہیں. ہم نے بھلا دیا. پاکستانیوں نے، امت مسلمہ نے، میڈیا نے آہستہ آہستہ یہ خبریں پیچھے چلی گئیں یا ختم ہو گئیں. 25 لاکھ کے قریب وہاں پر ہماری امت کا حصہ رہتا ہے. میں نا تاریخ کو پڑھ رہا تھا. خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی نا 1924 کے اندر، تو اس کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو، یہاں سے مسلمانوں کا نظام اٹھے. پھر برطانیہ قابض ہوا. برطانیہ نے پھر دنیا کے شیطانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور یہودیوں کو اسرائیل جیسی گندی ریاست دے دی. 1948. اچھا اس وقت نا یہ کیونکہ دور ہے، ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال رحمہ اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان. اب میں ان لوگوں کی بات بیان کرنے لگا، کسی مولوی کی نہیں. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایک ظالمانہ ریاست ہے. بانی پاکستان ہے نا، ہم کبھی اسے قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ
ظلم کی بنیاد پر بنی ہے. اور میرے بھائیوں پھر انہوں نے ثابت کیا 1948 کے اندر ظلم ہوا, 56 کے اندر ہوا, 67 کے اندر ہوا. یہ جو غزہ کے لوگ ہیں نا, غزہ کے لوگ, ان پر یہ پہلی بار ظلم نہیں ہے. یہ جو آج جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, یہ 1956 میں جو لوگ انہوں نے قتل عام کر کے شہید کیے تھے نا, یہ انہی کی بچی اولادیں ہیں. 4 دفعہ ان کا قتل عام ہو چکا ہے. 10 لاکھ, 12 لاکھ, 15 لاکھ شہادتیں. فرعون کی طرح بچوں کا قتل عام, عورتوں کا قتل عام. ابھی 2 ہفتے پہلے انہوں نے 15 لاکھ بندہ سارے غزہ سے اٹھا کر کارپٹ بمنگ کر کے رفح کا بارڈر کون سا ہے؟ رفح کا وہ علاقہ ہے جو مصر کے ساتھ لگتا ہے. رفح میں جمع کر دیا, جہاں رہنے کی جگہ کوئی نہیں, سڑکوں کے اوپر, میدانوں کے اوپر یہ لوگ پڑے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, الجزیرہ کے اوپر وہ لائیو براہ راست وہ دکھا رہا تھا کہ کم از کم اس سڑک کے اوپر 10 سے 15 ہزار لاشیں ہوں گی. لاشیں کفنوں کے اندر لپٹی ہوئی. تیز بارش ہوئی اور پانی گزر رہا ہے, قبر بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں, بندہ ہی موجود نہیں. کیچڑ میں رہ کر ان لوگوں کے جسم خارش زدہ, کیمیکل ویپنز ان کے اوپر برساتا ہے وہ. ساری دنیا کے گنڈے اس کی پشت پناہی میں. ہمارا PSL ہو رہا ہے, KFC, گنڈے اور بدماش. یہ KFC وہ ہے جو اپنا یہ چکن لے کر اسرائیل کے فوجیوں کو دیتا ہے. ان کی ادارے, ان کے نظام, ان کے سسٹم جڑوں کے اندر جا چکے ہیں, اور میرے بھائیوں کچھ کرنے کو تیار نہیں. کوکا کولا ایک حصہ ان کو دیتا ہے, پیپسی حصہ ان کو دیتا ہے. ہمارا تو گزارا نہیں. شروع میں جذبات میں آ کے پاکستانیوں نے KFC اور میکڈونلڈ اور سٹار بکس ان کا بائیکاٹ کیا. ابھی پھر شروع ہو گئے. 15 لاکھ بندہ اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے, جن کو 1 لاکھ بندے کی امداد ملتی ہے. اور کل براہ راست میں نے دیکھا آٹا آیا کہیں سے. وہ آٹا انہوں نے اتارا, کچھ لوگ لے گئے, باقی آٹا مٹی کے اندر, کیچڑ تھا نا اس کے اندر بھی کچھ گرا ہوا تھا. سینکڑوں بچے اس مٹی والے آٹے کو اٹھا کے جمع کر رہے تھے کہ ہم جا کے روٹی کھائیں گے. میری مایالا کپڑا تھے, میری چودراہٹ, میری زمینیں اور میری کروفر. الیکشن ہوئے, اس کے بعد PSL, اس کے بعد یہ, اس کے بعد وہ, سارا میرے بھائیوں بھلا دیا امت کو انہوں نے. اور وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے عام ملک, وہ کون سی جگہ ہے؟ بیت المقدس, جسے رب العالمین نے ارض المقدسہ قرآن مجید میں قرار دیا کہ یہ ارض مقدس ہے, یہ نبیوں کی سرزمین ہے. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, وہاں پر گئے, سارے نبیوں کی امامت کروائی, آپ کو براق کے ذریعے سے آسمانوں پر اسی جگہ سے لے جایا گیا. ہم نے بھلا دیا. واللہ دل خون کے آنسو روتا ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ان مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ فرمائے. میرے محترم بھائیوں, میرا حادثہ ہوا, آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا. اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. سر پہ چوٹ آئی, ہلکی سی چوٹ تھی, زیادہ بن گئی. 5-6 دن بے ہوشی کے اندر, بہت زیادہ خون بلیڈ ہوا وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں ہوئیں. اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس دین کی برکت سے مجھے آپ کے سامنے آج تقریباً 3 مہینے کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا. مجھے اس پریشانی اور مصیبت کے بعد سب سے زیادہ جو لوگ یاد آئے وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں کے سامنے ان کے بچے, ان کے باپوں, ان کے دادوں, ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا جاتا ہے.
اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. ایک دعائیں کریں. دوسرا یار مجھے یہ بتائیں اگر میکڈونلڈ, کے ایف سی, اسٹار بکس اور ان کی مصنوعات جو آپ کی مجبوری نہیں ہے, ایک تو ہے ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے جس کے بغیر گزارا کوئی نہیں, وہ تو جان بچانے کے لیے دوائی ہے جو آ رہی ہے, ان سے تو کم از کم اجتناب کریں. وہ گندا کھانا, صحت خراب کرنے والا کھانا, جگر پر چربی چڑھانے والا کھانا, موٹا کرنے والا کھانا, وہ کھا کھا کے اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ لا کے کھا لیں. آپ ان کے 4 بندوں کی فیملی لے کے جائیں میکڈونلڈ میں, 8 سے 10 ہزار روپیہ تو لگ جاتا ہے. 8 سے 10 ہزار روپے میں آپ 50 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اگر سادہ کھانا ہو. تو میرے بھائیو یہ سوچیں, ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یاد رکھ لیں کے ایف سی اور میکڈونلڈ یا ان کے جتنے ادارے ہیں, ان کو دیا ہوا ایک ایک روپیہ جا کے اسی ٹینکوں سے, انہی گولیوں بندوقوں سے گولی نکلتی ہے اور وہ ہمارے بھائیوں کے جسموں کے اندر جاتی ہے. اللہ نہیں پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہمارے ایک بھائی ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, وہ کہتے ہیں میں اس دن سے الحمدللہ ڈٹا ہوا ہوں, میں نے کوئی پروڈکٹ یوز نہیں کی, میں نے تو ان کے شیمپو تک چھوڑ دیے, میں ترکی کے شیمپو منگوا کے استعمال کر رہا ہوں. میں نے صابن چھوڑ کے میں تبت کے صابن پہ آ گیا ہوں. ہماری نانیاں دادیاں اسی سے نہاتی تھیں, ہم نے بچپن میں تبت کریم ہی دیکھی ہے. آج کل یہ سارا یہ میرے بھائیوں کیا ہے, یہ مسلمانوں کی معیشت کو نچوڑنا, مسلمانوں کی معیشت کو لے کر اپنے پاس رکھنا اور مسلمانوں کو ان عیاشیوں کے پیچھے, فضول خرچیوں کے پیچھے لگا دینا. حالانکہ ہمیں تو سادگی کا حکم تھا. ہم نے اپنے دادا جی کو دیکھا ہے, وہ سارے جسم کے اوپر سریوں کا تیل لگاتے تھے, بہترین, کوئی ٹینشن نہیں, اس میں خیر بھی ہے, نیچرل بھی ہے. تو قدرتی چیزوں پر آئیں, ان فضولیات سے ہم لوگ بچیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت ہے اتنا تو اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہے. جن لوگوں نے دعائیں کی, جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی اور جن لوگوں نے پوچھا, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دل میں آپ یا کسی کے بارے میں بھی, کسی کے لیے بھی دل کے اندر کوئی بغض کینہ نہیں ہے, نہ تھا. ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہی محبت کل قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.